میں بھی صبح صبح تیار ہو جاتا ہوں، یہ میرے دوست قاری صاحب جو میل سے آئے ہوتے ہیں یہ بھی صبح صبح تیار ہو جاتے ہیں، ہم دونوں گھر سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ موٹر سائیکل میرے سفر کا ساتھی، راستے میں مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے تو موٹر سائیکل کے اندر پٹرول بھی ڈلوانا ہے۔ پھر ہم اے ٹی ایم ڈھونڈ کر اے ٹی ایم پر پہنچ جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ اندر تو پہلے ہی کوئی ہوتا ہے۔ جب ہماری باری آتی ہے پھر ہم اندر جاتے ہیں اور جا کر اس کی منت سماجت کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ پیسے ہی دے دے، اور یہ تو اے ٹی ایم کی مہربانی ہے کہ اے ٹی ایم ہماری مان لیتا اور ہمیں کچھ پیسے دے دیتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ہم نے آج جانا کہاں ہے، یہ تو میرا ولاگ دیکھ کر پتہ چلے گا۔ پیسے نکلوا کر جلدی سے پیٹرول پمپ پر آ جاتے ہیں اور یہاں سے ہم 3000 روپے کا پیٹرول ڈلوا لیتے ہیں۔ راستے میں ایک مسجد نظر آتی ہے جس کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے میزبان نے ہمیں بلایا ہوتا ہے۔ قاری صاحب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ابھی تک آیا نہیں، اتنی دیر میں وہ آ جاتا ہے اور ہم اس کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد وہ سب سے پہلے ناشتہ پیش کرتے ہیں جس کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہ ان کے والد صاحب علامہ رمضان صاحب، میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یار کتنی خوبصورت ڈبی ہے۔ ناشتے کے اندر پائے اور چنے ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ لائف ہی سیٹل ہو گئی ہے۔ ناشتے کے بعد علامہ صاحب اپنی لائبریری کو وزٹ کرواتے ہیں۔ بے شک اللہ والوں کا تعلق کتابوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے فوراً بعد چائے آ جاتی ہے، چائے پی کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ پھر علامہ صاحب دعا کرواتے ہیں، دعا کے فوراً بعد ہم علامہ صاحب سے اجازت لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب ہم کہاں ہیں؟ ہم ہیں حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار پر۔ پھر ہم دربار کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں۔ اندر سے تو دربار ماشاءاللہ بڑی ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ ہم الحمدللہ فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور فاتحہ خوانی کے بعد قدموں سے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ میری موٹر سائیکل ہوتی ہے، موٹر سائیکل لے کر ہم نکل پڑتے ہیں اپنے اگلے سفر کے لیے۔ سفر بہت ہی اچھا گزر رہا ہوتا ہے، اتنی دیر میں ہم اپنے اگلے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ آپ نے بتانا یہ مقام کون سا ہے؟ یہ ماشاءاللہ شاہی عیدگاہ ملتان ہے۔ یہ اندر سے ماشاءاللہ بڑی ہی خوبصورت بنی ہوئی ہے جس کو دیکھ کر پرانے دور کے لوگوں کی یاد آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کو دیکھتے ہیں اور ہم فوراً مزار شریف پر پہنچ جاتے ہیں۔ مزار شریف پر پہنچ کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر حاضری دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے اگلے میزبان کی کال آ جاتی ہے اور ہم اگلے میزبان کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ پہنچتے ہی سب سے پہلے وہ ہماری گنے کے جوس کے ساتھ خاطر تواضع کرتے ہیں جس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اب تو لائف ہی سیٹل ہو گئی ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ یار میری موٹر سائیکل کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب یہاں ہم نے کیمرے لگائے ہوئے، مطمئن رہیں موٹر سائیکل کہیں نہیں جاتی۔ یہی بات چل ہی رہی ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں ایک بچہ خوبصورت سی دہی بلے کی پلیٹ ہمارے سامنے حاضر کر دیتا ہے جس کو کھا کر تو دل سے ایک ہی آواز آتی ہے کہ یار کمال ہو گیا، کمال۔ ابھی ہم اس کو کھا ہی رہے ہوتے ہیں کہ اتنی دیر میں ایک اور بچہ آتا نظر آتا ہے جس کے ہاتھ میں کریم فروٹ چاٹ ہوتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یار اتنا سارا کھائیں گے کیسے؟ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی جان یہ تو آپ نے کھا کر ہی جانا ہے یہاں سے۔ بہرحال ہم اس کا ٹیسٹ چیک کرتے ہیں۔ ٹیسٹ چیک کرنے کے بعد ہم ان سے اجازت لے کر اپنے اگلے سفر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہاں سے روانہ ہونے کے بعد ہم گھنٹہ گھر چوک پہنچ جاتے ہیں اور گھنٹہ گھر چوک پہنچنے کے بعد اپنی موٹر سائیکل کھڑی کر کے ہم بہاؤالدین ذکر ملتانی علیہ رحمہ کے مزار شریف کی طرف چل دیتے ہیں۔ مزار شریف پر پہنچ کر وہاں فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ فاتحہ خوانی کرنے کے بعد ہم مزار شریف سے باہر آ جاتے ہیں اور یہاں سے آپ کو ملتان کا ویو دکھاتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے ماشاءاللہ پورا ملتان نظر آتا ہے۔ وہاں سے زیارت کرنے کے بعد ہم وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر پہنچتے ہیں ویاڑی چوک ایک لمکا کی دکان پر۔ 2 گلاس ہم لمکا کے لیتے ہیں، اس کو پی کر پھر قاری صاحب نے جانا ہوتا ہے۔ میں قاری صاحب کو روانہ کرتا ہوں، گلے ملتا ہوں اور پھر گھر آ جاتا ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ کے اندر، نماز قائم کریں۔